بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے روزے کب رکھے اور اس کی نیت کیسے کی جائے گی؟ کیا ان روزوں کو ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے یا چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ شوال کے مہینے میں یعنی کہ رمضان کے بعد جو یہ مہینہ چل رہا ہے تو اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کا حکم آپ نے سنا ہوگا، لوگوں کو رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو ان روزوں کو رکھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اور اگر کچھ لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی روزہ رکھنے کے خواہش مند ہے، تو وہ روزہ کس طرح سے رکھیں گے اور ان روزوں کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے اور ان کی نیت کیسے کی جائے گی؟ میں مکمل آپ لوگوں کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، جس حدیث سے ثابت ہے نا، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، یعنی رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، تو گویا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے، یعنی کہ گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ رمضان میں چاہے عمل کیا جائے یا ویسے عمل کیا جائے، ایک عمل کا کم سے کم 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان کے 30 روزے گویا کہ 10 مہینے کے برابر، اس نے ایک مہینے کے روزے اس کے 10 مہینے کے برابر ہو گئے اجر کے حساب سے۔ اجر کو جب آپ مد نظر رکھیں گے نا، تو ایک مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہے، یعنی کہ اجر کا وہ بندہ مستحق بن جائے گا، گویا کہ اس نے 10 مہینے روزے رکھے۔ اور جب اس نے 6 روزے اور رکھ لیے شوال کے مہینے میں، تو گویا کہ اس کے 60 روزے ہو گئے۔ تو یعنی کہ 2 مہینے وہ یہ 6 روزوں کا جب آپ اجر شمار کریں گے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، تو شوال کے مہینے کے 6 روزے گویا کہ 2 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ہے ثواب کی حیثیت سے، ثواب کے مطابق۔ اور رمضان کے 1 مہینے کے روزے گویا کہ 10 مہینوں کے برابر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے 1 مہینے اور شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، یعنی اجر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ لیکن رمضان کے روزوں کو ان شوال کے روزوں کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا۔ کس لیے نہیں جوڑا جائے گا؟ مہینے کے حساب سے تو جوڑا جائے گا کہ ایک دن عید کے دن کے بعد سے آپ جب چاہے روزے رکھ سکتے ہیں شوال کے، لیکن یہ نہیں جوڑا جائے گا کہ جیسے رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے تو ایسے ہی شوال کے بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے روزے انسان پر فرض ہے، شوال کے روزے مستحب ہے، نفل ہے، رکھ لے گا ثواب ہے، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لے رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح رکھنا چاہیے۔ بہرحال فضیلت تو ہے، میں نے آپ کو بتا دی کہ شوال میں 6 روزے رکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو طریقہ کیا ہونا چاہیے اور نیت کیسے کی جائے گی؟ دیکھیے، نیت جو ہے، نیت کے معاملے میں اکثر و بیشتر لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں اس کی نیت کیسے کرنا ہے۔ بھائی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا میں روزہ رکھنے والا ہوں، میں کل روزہ رکھوں گا، میں روزہ رکھ رہا ہوں شوال کا، تو بس وہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ لگاتار روزہ رکھیں، یعنی کہ چھوڑ کر نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے آج بھی روزہ رکھنا ہے، کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایک روزہ آج رکھ لیا، 1-2 دن بعد رکھ لیا، یعنی عید کے دوسرے دن سے لے کر شوال کے پورے مہینے تک، شوال 29-30 تاریخ تک آپ کو پورے مہینے میں چاند کے حساب سے جو پورا مہینہ شوال کا ہوتا ہے، عید کا مہینہ، اس میں آپ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دوسرے دن سے لے کے شوال کی آخری تاریخ تک آپ ان 29 دنوں میں 28-29 دنوں میں آپ ان 6 روزوں کو رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کر رکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ دل میں ارادہ کر لے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، نیت ہو گئی، دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے الگ سے پڑھنے کی، بس آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ مزید معلومات ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔